بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یاسیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امی ابو کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور ہمارا گھر بالکل خالی تھا، جہاں میرا بھائی آریان گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ 17 سال کا تھا۔ ہم لوگ ابو کی چھٹیوں کی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ابو نے 1 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ ہم لوگوں نے اسلام آباد کی خوب سیر کی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھ سے اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ تم واپس جا سکتی ہو، تو امی نے مجھے خالہ گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ امی ابو کچھ دن مزید رکنا چاہتے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی اور گھر کی بیل بجائی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آریان کس طرح اتنا غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ رکنے سے دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ بھائی کے کمرے سے مجھے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی کو میرے آنے کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ میں اچانک ہی خالہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر تک چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہمارے گھر پہ لائے تھے، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب مل کر اسے باری باری اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، یا پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بستر پر لیٹے آزاد لیٹی ہوئی تھی، بغیر کسی کپڑے کے، اور میرے بھائی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے آریان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ دکھنے میں اتنا شریف لڑکا نظر آتا تھا، مگر اس کے کرتوت ایسے تھے کہ جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے بیگ اندر اتارا۔ اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ پھر کچن میں آئی اور اپنے لیے آملیٹ بنانے لگی، کیونکہ مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ پھر بھائی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو بھائی کا دوست شاویز مجھے دیکھ چکا تھا، مگر اس نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر میں نے نظر چڑھا کر وہاں سے چلی گئی اور اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ شاویز میرے بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے جو میرے وجود پر نظریں گاڑے ہوا تھا اور موقع کی ہی تلاش میں تھا۔ مگر رات کے اس پیر اس کا یہاں ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ابو نے میری وجہ سے بھائی کو سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر پر مت لے آیا کرو، کیونکہ ابو بہت سخت مزاج تھے اور ان کا یوں لڑکوں کو گھر میں لے آنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ ہی مجھے یہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی میرے بھائی کا کوئی دوست دروازے پر آئے تو میں ہرگز دروازے پر نہ جاؤں اور اپنا دوپٹہ سر پر لے لوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا موبائل چلانے لگی، تبھی آہستہ سے میرا دروازہ کھلا اور شاویز اندر آیا۔ اس نے بہت عجیب حالت میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا کہ تم باہر جاؤ، اس وقت تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ لیکن وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ مجھے بیڈ پر دھکا دیا، میری ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری عمر 18 سال تھی اور میری منگنی بھی کزن کے ساتھ ہو چکے تھے۔ ہم دونوں اکثر فون پر بھی بات کرتے تھے اور میرا کزن مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا۔ گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد میری شادی طے تھی، مگر اس وقت میں اپنے آپ اس کو دیکھ کر سامنے سر پر آسمان کسی نے کھینچ لیا، اور جیسے میں بھائی کو آوازیں دینے لگی، میرے بھائی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ مستی کرنے میں مصروف تھا۔ پھر مجھے بیڈ پر دھکا دیا تو میں بے ساختہ سے ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر اس نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا تھا۔ اب جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے خود کو بہت چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ میری چیخیں چلانے سے بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت مدہوش ہو کر کسی اور کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ پھر اس کی اپنی بہن کی عزت کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی؟ پھر شاویز نے اپنی ساری حدیں پار کر مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا۔ وہ جی بھر کے مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا اور میں بے بس ہو کر آنسو بہاتی رہی۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کو مجھ پہ رحم نہ آیا، کیونکہ میں ابھی تک کنواری تھی اور کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ مجھ پہ بس ایک ہی بات کی فکر تھی، اگر میری منگیتر اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے
تو کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، بلکہ مجھ سے رشتہ بھی ختم کر دے گا، اور سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب میرا شاویز کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور ہٹا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور بٹا اپنے آپ کو اوڑھ لیا۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگی، میری آنکھوں سے دو قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جو قیامت مجھ پر بیتی تھی، اس کا ذکر میں کس سے کرتی، اور پھر اس کا ازالہ بھی اب ممکن نہیں تھا۔ شاویز یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا، اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر گیا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح میں باہر آئی تو میں رو دھو کر اگلی صبح جیسے ہی باہر آئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ ماں تم کب واپس آئی؟ تو میں بھی ان کے سارے کارناموں سے واقف تھی، مگر میں اب تو بھائی کے دل دہانے پر تھی کہ میں ان سے نظر تک ملا نہ پا رہی تھی۔ پھر میں نے نظر چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئے، مگر پھر میری بات پر یقین کر لیا۔ تبھی میں کچن کا رخ کیا اور اپنے بھائی کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا تو بھائی فون کال سنتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی آج کال نہ کی تھی، ویسے تو میری ہر صبح کا آغاز اس کی بات کرنے پر ہی ہوتا تھا، مگر آج میں سوچ رہی تھی کہ کسی منہ سے اس سے بات کروں۔ وہ یقیناً میرے بات کرنے سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیتا۔ میں نے آج تک اپنے منگیتر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، پھر یہ اتنی بڑی بات میں سے بلا کس طرح چھپا سکتی تھی؟ اس لیے میں نے فی الحال اس سے بات کرنے سے گریز کیا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی اور فون کو دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک ہی گھنٹی کی آواز پر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے سمجھا شاید آریانہ ہوگا۔ میں بھی نے جیسے دروازہ کھولا تو شاویز نے گھر میں داخل ہوتے مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں زمین پر جا گری۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی سے کمرے میں چلو۔ میں اس کی دھمکی پر اس کے ساتھ کمرے میں چلی آئی، کیونکہ میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ پھر جب وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ چپ چاپ میری کہی ہوئی بات ساری مانو، ورنہ میں تمہارے خاندان میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں ایک بار تو شاویز کے ہاتھوں میں برباد ہو چکی تھی، اپنے رونٹوں کو سی لیا تھا، مگر مجھے دوبارہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے بھائی کو کال کر کے باہر بلایا تھا اور میں اسے ایک کام میں مصروف کر کے آیا ہوں، تب تک میں جی بھر کے تم سے مزے حاصل کروں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ میرے بازوؤں کو جکڑا اور مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ ابھی میں پچھلی رات کو ہی نہ بھولی تھی کہ ایک بار پھر سے قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ پھر شاید اس نے جی بھر کر میرا استعمال کیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک تو دریا نکلا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور اس کو ایک گھٹیا حرکت کا نشانہ بنی۔ جب شاویز کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر مار دیے اور یہاں سے چلا گیا۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور شاور لے کر شاویز کی گئی زیادتیوں کو خود پر سے مٹانے لگی، مگر یہ داغ اتنے گہرے تھے کہ پانی سے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال ملائی اور ان سے کہنے لگی کہ امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ پھر جس دن شام ہوتے ہی امی گھر واپس آ گئی۔ ابو میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی، مجھے کچھ ڈرپس وغیرہ لگی، مگر میرا درد کسی کو دکھانے والا نہ تھا۔ میں کس طرح سے امی کی یہ ساری قیامت جو میں گزر کر آئی تھی وہ بتاتی۔ جب میری امی ابو گھر آئے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، مگر میری دنیا گزر چکی تھی۔ میرا بھائی جن غلط کاموں کے راستے پر نکل پڑا تھا، ان سب کی سزا آخرکار مجھے ہی بھگتنی تھی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد ایک اور قیامت مجھ پر گزرنی باقی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی اور امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں پتہ چلا کہ میں بغیر شادی شدہ کے حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ میری ماں پہ بھی قیامت بن کر گری۔ گھر آ کر میں امی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر امی کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ میری ہی غلطیوں کی سزا ہے۔ پھر میں نے امی کو اس رات کا سارا واقعہ بتایا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی تو میں کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں مگن تھا اور اس کی دوست نے کس طرح سے مجھے نوچا، اور جب تک میرے ماں باپ گھر سے باہر تھے وہ بار بار آ کر میری عزت کو تار تار کرتا رہا۔ امی یہ بات میرے ابو کو بتا دی۔ پھر ابو نے شاویز کو پولیس کے حوالے کیا اور شاویز اب اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے، مگر مجھ پر جو گزری وہ میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔